ویلکم ٹو آور چینل۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے مرحا اور ریان شاہ کی کہانی۔ ریان شاہ جس کی شادی زبردستی اس کی معصوم کم عمر کزن سے کر دی جاتی ہے، لیکن کیا وہ اس رشتے کو قبول کرتے ہوئے مرحا کو اپنی بیوی بنا لے گا؟ جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ پڑھیے آج کی یہ دلچسپ رومانوی سٹوری۔ آپ لوگ جو کچھ مرضی کر لیں، میں یہ شادی نہیں کروں گا، ریان شاہ دھاڑا۔ حد میں رہو، بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم مخاطب کس سے ہو۔ آغا جان کا لہجہ اس سے بلند تھا۔ آغا جان، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں مرحا سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ ریان نے دھیما لہجہ کیا اور پھر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، دماغ کو نیچے لے کر آؤ۔ تمہاری شادی مرحا سے ہی ہوگی، اور اگر تم نے میری بات کے خلاف جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ آغا جان کی اس بات پر نہ صرف ریان نے انہیں ششدر ہو کر دیکھا، بلکہ اماں بھی حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دوپٹہ منہ پر رکھ کر اپنی سسکیوں کو گلا گھونٹا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ آپ کو اپنی بھانجی سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کے لیے میری ماں کو چھوڑ دیں گے؟ ریان ان کی بات پر حیران تھا۔ دماغ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ آغا جان ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں ایسا کر بھی دوں گا۔ بچپن کی منگ ہے وہ تمہاری۔ جب تم پورے خاندان میں میری بہن اور بھانجی کو ذلیل کرو گے تو میں تمہاری ماں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، آغا جان نے تنفر سے کہا۔ وہ کبھی خوش نہیں رہے گی، میں اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ سن لیں آپ، ریان نے نفرت سے کہا اور جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ سمجھاؤ اسے، باپ کی بات مان لے، میں اپنی بیوہ بہن کو رسوا نہیں کر سکتا۔ بختیار شاہ نے اپنی بیوی کو کہا جو بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور باہر نکل گئے۔ مرحا آپی، ریان بھائی تو آج بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ بالکل شہزادے۔ مرحا جو دلہن بنی آتشہ لگ رہی تھی، اس نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر زوہا کو دیکھا جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ پتہ ہے مرحا آپی، مجھے آپ کی شادی کی اتنی خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے ایک بھائی مل رہا ہے۔ میں بھی اب اسکول میں لڑکیوں پر روب جماؤں گی۔ زوہا نے اترا کر آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تمہیں بہن کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے؟ مرحا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بس اب رونا مت، تم تو سدا کی بزدل ہو۔ تم کون سا دور جا رہی ہو؟ جب دل کرے ماموں سے اور ریان بھائی سے کہہ کر ہمارے چھوٹے سے آشیانے میں آ جانا۔ ویسے اب یہ کمرہ میری ملکیت ہوگا، زوہا نے ماحول کی کثافت کو دور کرنے کے لیے شرارت سے کہا اور چھوٹے سے کمرے میں گول گول گھومی۔ مرحا نے اپنے چھوٹے سے کمرے پر نظر دوڑائی۔ یہ تھی اس کی ملکیت، اور اب وہ اس دو مکان کے چھوٹے سے گھر سے ماموں کے بڑے سے محل جا رہی تھی۔ میں تو باہر جاؤں، بھائی کا ویلکم کروں ذرا، زوہا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی بارات گھر پر ہی آئی تھی۔ اس کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر تھے۔ امی بہت خوددار تھیں۔ بابا کی پینشن اور سلائی پر گھر چل رہا تھا۔ امی شادی ہال کا خرچ نہیں برداشت کر سکتی تھیں، تو اس لیے بارات گھر پر آئی۔ ماموں کو خود اس چیز کا بہت خیال تھا، اسی لیے مختصر لوگ لائے۔ ہاں، ولیمہ بہت گرینڈ ہونے والا تھا۔ رخصتی کے وقت مرحا بہت روئی تھی۔ وہ بہت کم ہمت اور بزدل لڑکی تھی۔ ماں اور بہن سے جدائی کا سوچ کر ہی اس کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ امی کی ڈھیروں دعاؤں میں وہ روتے ہوئے رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماموں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور مرحا کے ساتھ مومانی اور ریان بختیار شاہ برجمان تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو گاڑی سے اترنے والا سب سے پہلا شخص ریان ہی تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر تن فن کرتا گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ مومانی بھی گاڑی سے اتری اور مہک کو بولی، جو ان سے پہلے خالہ کی گاڑی میں گھر آ گئی تھی، بیٹا بھابھی کو لے کر اندر آ جانا۔ میرا خود ہی گاڑی سے اتری اور مہک نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ ماموں اور مہک دونوں شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گھر کے اندر آئی۔ مومانی اپنی بہن اور بھانجیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا بیگم اٹھو اور رسمیں ادا کرو، آغا جان کی باروب آواز پر مومانی نے انہیں دیکھا اور صوفے سے اٹھی۔ مرحا کو مرتے کیا نہ کرتے عزت دینا اس وقت ان پر فرض ہو گیا تھا۔ پھر چند مہمانوں کی موجودگی میں اس کی رسمیں ادا کی گئیں۔ آغا جان نے ریان کو بھی کمرے سے بلوا لیا۔ سب رسمیں انہوں نے اپنی موجودگی میں ہی کرائی تھیں۔ مہک بیٹا، آپ زوبیہ آپی کے ساتھ بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ، بھابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، بختیار صاحب نے نرمی سے کہا، اور مرحا آنکھیں ان کی ہمراہی میں حجلہ عروسی میں داخل ہوئی۔
جو گھر والوں کے سرد مزاج کی طرح سرد ہی انداز میں سجا ہوا تھا۔ گنتی کے چند ایک پھول مرہ نے کمرے میں نظر گھمائی اور مہک نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مہک اور ماموں کا رویہ بہت اچھا تھا، لیکن ممانی کے انداز میں ایک سرد پن تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ پہلے تو ہمیشہ وہ بہت محبت سے ملتی تھی۔ اس وقت ریان آغا جان کی اسٹڈی میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ مرہ کو وہی عزت دینا جو ہر بیوی کا حق ہوتا ہے، کوشش کرنا اس کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگر کبھی وہ میرے پاس تمہاری شکایت لے کر حاضر ہوئی تو یاد رکھنا ریان، تمہاری ماں بھی پھر وہی رویہ برداشت کرے گی جو تم مرہ سے رکھو گے۔ اس نے آغا جان کو ساکت آنکھوں سے دیکھا، چہرے پر غصہ واضح تھا۔ میں تو اس طرح کی تمہیں کوئی دھمکی نہیں دینا چاہتا، لیکن تمہارا رویہ مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ آغا جان نے اس کے چہرے کے بگڑتے تاثرات دیکھتے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم نے مرہ کے لیے کوئی گفٹ نہیں لیا ہوگا، اسی لیے میں نے یہ مرہ کے لیے بنوائی ہیں۔ تم اسے یہ گفٹ کرو گے۔ انہوں نے ریڈ مخمل کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا۔ اور کوئی دھمکی؟ ریان نے منہ پھلائے سوال کیا۔ اپنے لمٹس میں رہ کر مجھ سے بات کیا کرو۔ شادی شدہ ہو گئے ہو، میں نہیں چاہتا کہ سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کروں۔ اب تم جا سکتے ہو، آغا جان نے سرد لہجے میں کہہ کر منہ موڑ لیا۔ اس نے ایک نظر ان کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اسے اس طرح بیٹھے بیٹھے 5 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن اب تک ریان نہیں آیا تھا۔ اب تو اس کی کمر بھی درد کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ مرہ نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو موند لیا اور نیند نے فوراً اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر تھا۔ گھر سے باہر جا کر وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا۔ چوکیدار دروازے پر بیٹھا تھا، فوراً آغا جان کو رپورٹ کر دیتا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور آہستہ آہستہ کر کے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آغا جان، اتنی محبت، وہ بھی اپنی بھانجی سے۔ میں اس بھانجی کو ہی اتنا سچ کر دوں گا کہ وہ خود آپ کو کہے گی کہ میری شادی انوشا سے کریں۔ ریان نے تنفر سے سوچا۔ اس نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور موبائل اٹھایا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور نیچے اترا۔ ابھی کچھ دیر میں فجر ہونے والی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں موجود مہمان اسے اس طرح باہر پھرتا دیکھیں۔ نہ ہی یہ بات اسے گوارا تھی کہ وہ مرہ کے پاس کمرے میں جائے، اسی لیے ریان شاہ نے ساری رات چھت پر گزار دی۔ اور اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ انوشے کے ساتھ بے وفائی کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ مرہ کو بیوی کے درجے پر فائز تو ہرگز نہیں کرے گا۔ اسے مرہ سے چڑ ہو گئی تھی، اور آغا جان کی مرہ سے بے جا محبت نے ریان شاہ کے دل میں مرہ کے لیے نفرت بڑھا دی تھی۔ اس کا باپ اپنے بیٹے اور بیوی پر اپنی بھانجی کو فوقیت دے رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے اس کا دشمن تھا۔ اس نے ایک نظر بھی مرہ کو نہ دیکھا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گیا اور وہی صوفے پر دراز ہو گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس وقت وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ تھکاوٹ حد سے زیادہ تھی۔ وہ صوفے پر لیٹتے ہی سو گیا۔ سورج کی پہلی کرن نے جب مرہ کی پلکوں کو چھوا تو وہ نیند میں ہی کسمس آئی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی سے بچنے کی کوشش کی۔ نیند سے وہ بیدار ہو چکی تھی۔ ایک دم کچھ یاد آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ادھر ادھر نظر گھمائی، کمرہ خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کیا پوری رات ریان آئے نہیں، یا مجھے سوتا دیکھ غصے سے واپس چلے گئے؟ اب وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ اس وقت بزدلی نے اس پر حملہ کیا۔ ٹینشن جب حد سے زیادہ ہوئی تو اس نے ناخن کترنے شروع کر دیے۔ یہ لباس اب اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف رخ کیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ چونکی۔ سامنے ریان صوفے پر سویا ہوا تھا۔ یہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اسی لیے غصے میں یہاں سو گئے، مرہ نے پریشانی سے سوچا۔ اب میں کیا کروں، کیسے انہیں مناؤں؟ وہ اسی کشمکش میں تھی جب لائٹس کی وجہ سے ریان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے مرہ کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریان نے اس کے حسین سراپے سے نگاہ چرائی۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی۔ وہ مجھے آپ کو سوری کہنا تھا، مرہ نے روحان سے ہو کر کہا۔ اضطراب اتنا تھا کہ وہ بری طرح ہاتھ آپس میں مسل رہی تھی۔ ریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مرہ کی ہلتی نت، تھوڑا سا ٹیڑھا جھومر، کچھ آوارہ لٹیں اور قیامت خیز سراپا۔ وہ تو مجسمہ حسن تھی، اور اس وقت نم آنکھوں سے اس کی معافی کی طالب۔ کس بات کی سوری؟ ریان نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ بار بار اپنی نظروں کا زاویہ بدل رہا تھا۔ رات کو اس نے ایک نظر بھی مرہ کو نہیں دیکھا، لیکن اب نظر بچانا مشکل لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے مرہ سے کوئی محبت ہو گئی تھی، یا پہلی نظر میں اس کا عشق ہو گیا تھا۔ بس کوئی چیز جب آنکھوں کو اچھی لگتی ہے تو دوبارہ دیکھنے کا دل کرتا ہے، اور یہی عمل ریان نے کیا تھا۔
وہ میں آپ کے آنے سے پہلے سو گئی. آپ یقین کریں میں نے صبح 4 بجے تک آپ کا انتظار کیا. پھر پتہ نہیں کیسے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ اس وقت پوری طرح ڈری ہوئی تھی کہیں یہ بات ریان سب کو نہ بتا دے. ریان نے حیرت سے اس آنسو بہاتی لڑکی کو دیکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا. اس کی نظر اندازی پر میرا کو مزید رونا آیا. اگر انہوں نے یہ سب کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور آنسو بہاتی ریان کا انتظار کرنے لگی. جیسے ہی ریان باتھ روم سے باہر آیا وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ دیے. پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی. میرا کی ایک ہی رٹ پر ریان بیزار ہو گیا. بات سنو لڑکی، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں. تم سو جاؤ یا جاگو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر ہوگا جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. ریان کی بات پر میرا نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نے پریشانی سے پوچھا. تمہیں ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ ہٹو سامنے سے. ریان نے میرا کو ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ میں کیا اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا. وہ کتنی ہی دیر حیران پریشان سی وہاں کھڑی تھی. یہ پہن لو. میرا جو اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی ریان کی آواز پر چونکی اور شیشے میں اسے دیکھا. ریان موبائل پر مصروف تھا اور اس نے ہاتھ سے ایک جویلری کا ڈبہ میرا کی طرف کیا. میرا نے آگے بڑھ کر ڈبہ تھاما اور اسے کھولا. اندر جڑاؤ دار کنگن تھے. میرا نے خاموشی سے پہن لیے. اب وہ بال بنا رہی تھی تو کنگن دل فریب دھن بنا رہے تھے اور یہ موسیقی شاید ریان کو پسند نہ آئی. یہ کیا چھن چھن لگائی ہوئی ہے، اتارو انہیں. ریان نے غصے سے کہا. ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ اسے پہن لو. میرا نے گھبرا کر کہا. میں نے کب کہا کہ چوڑیاں پہن لو؟ ریان نے جھلا کر پوچھا. یہ آپ نے ہی تو دیے ہیں. میرا نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا. ریان نے کنگنوں کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھے. انہیں باندھ لو کسی چیز سے لیکن اب مجھے ان کی آواز نہ آئے، ریان نے کہا اور دوبارہ نظریں اسکرین پر کر لی. میرا نے دونوں کنگنوں کو کلپ سے باندھ دیا اور جلدی جلدی بال بنائے. اتنے میں دروازہ بجا تو میرا نے دروازہ کھولا. سامنے مہک تھی. ارے بھابھی، یہ کیا ہوا ہے؟ بھلا کوئی چوڑیاں بھی باندھتا ہے؟ مہک نے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا اور ازل کی بیوقوف اور ڈرپوک میرا نے سب سچ بتا دیا. آپ کے بھائی کو ان کی آواز بری لگتی ہے تو اس وجہ سے. میرا کی بات پر دونوں بہن بھائی سٹ پٹاتے اور مہک نے ریان کو دیکھا. یہ کیا بھائی، آپ کو چوڑیوں کی آواز کب سے بری لگنے لگی؟ میرے لیے تو اتنی چوڑیاں لاتے ہیں کہ مہک ان کی آواز مجھے پسند ہے. مہک نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کسی لڑاکا عورت کی طرح ریان سے سوال کیا. گڑیا، میرے سر میں درد ہو رہا تھا اسی لیے کہا. ریان نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور گھور کر میرا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی. اوہ اچھا، دیکھیں ذرا میں بھول گئی. پھوپھو ناشتہ لے کر آئی ہیں، آپ لوگوں کو سب نیچے بلا رہے ہیں. مہک نے جلدی سے کہا. آپ چلو ہم آتے ہیں. ریان جبرن مسکرایا. مہک میرا کے گال کی طرف پیار کر کے چلی گئی اور جیسے ہی مہک کمرے سے نکلی ریان نے آگے بڑھ کر سختی سے میرا کا ہاتھ تھام لیا. یہ کیا حرکت تھی؟ ریان دھیمی آواز میں بول آیا. آپ نے ہی تو. ابھی الفاظ میرا کے منہ میں ہی تھے جب ریان دھاڑا اور میرا کانپ گئی. جسٹ شٹ اپ. تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ ہر بات ہر کسی کو نہیں بتاتے؟ اس طرح سب بتا کر تم میرا امیج خراب کرنا چاہتی ہو؟ کوئی بہانہ یا جھوٹ نہیں کر سکتی تھی مہک کے آگے. ریان نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا. ایک نظر اس کے بالوں پر بھی گئی جو کسی جھڑنے کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے. میں جھوٹ نہیں بولتی. امی نے ہمیشہ سچ بولنے کا کہا ہے، میرا نے روتے ہوئے کہا اور ریان کا دل کیا اپنے بال ہی نوچ لے. ایک بات یاد رکھنا میرا، اگر اس کمرے کی کوئی بات گھر کی کسی بھی فرد کو پتہ چلی اچھا نہیں ہوگا. میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا. اپنے سچ بولنے کی اسکیم میں تم نے میرا کام بگاڑا تو میں تمہاری جان لے لوں گا. ریان نے سرد لہجے میں کہا. آپ مجھے جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہیں؟ میرا نے نم آنکھوں سے سوال کیا. دماغ مت کھاؤ، جاؤ تیار ہو. ریان اس کی بات پر سٹ پٹاتا اور نظروں کا زاویہ بدلا. میرا رنجیدہ سی ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی. اس وقت اس نے رائل بلو کلر کا فراک زیب تن کیا ہوا تھا. ناک میں بلیک رنگ کا نگ جھلملاتے بکھیر رہا تھا. لمبے دراز بال کھلے ہوئے تھے. میرا نے بڑی مشکل سے اپنے بال سمیٹے. ساری زندگی اس کے لمبے بالوں کو امی نے سنبھالا تھا، سلجھانے سے لے کر چٹیاں بنانے تک، اور اب اس سے یہ بال سلجھ ہی نہیں رہے تھے. سلجھا کر جب ہاتھ دکھ گئے تو اس نے موبائل میں نوز مصروف ریان کو بے بسی سے دیکھا اور آڑا ترچھا کر کے کلپ لگایا.
آدھے بال ابھی سلجھے نہ تھے۔ میں تیار ہوں۔ ریان نے نظر اٹھا کر میرا کو دیکھا۔ مدھم گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹ جنہیں وہ بری طرح کچل رہی تھی، ناک کا کالا نوز پن کرنگ نگ اور کاجل سے لبریز بڑی بڑی آنکھیں۔ جولری کہاں ہے تمہاری؟ ریان نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ میرا شدید شاید ضرورت سے زیادہ سچ بولنے کی عادی تھی۔ ریان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ معصوم تھی یا معصوم بننے کی اداکاری کر رہی تھی؟ پھر بھی پہن لیں، میں نہیں چاہتا کوئی نیا تماشا بنے۔ ریان کے کہنے پر اس نے جولری پہنی اور وہ دونوں نیچے آئے جہاں سب گھر والے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا تو امی کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس کی امی کے گلے لگ کر رونے پر سب ٹھٹ گئے۔ ماموں نے سخت نظروں سے ریان کو دیکھا جو خود اس ساری سچویشن پر گھبرا گیا تھا۔ میرا کیا بات ہے بیٹے؟ امی نے پیار سے پوچھا۔ وہ خود ماحول کی بڑھتی کثافت سے پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میرا نے سوں سوں کرتے ناک سکیڑتے کہا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ ماموں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سوال کیا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ امی بول پڑیں۔ آپ کو پتہ تو ہے بھائی میرا مجھ سے کتنی اٹیچ ہے۔ اسکول کے بعد کبھی گھر سے نہیں نکلی کہ پیچھے امی اکیلی رہ جائیں گی۔ کالج کی تعلیم بھی پرائیویٹ حاصل کی تو اب اس دوری پر رو رہی ہے، امی نے بات سنبھالنے کے لیے کہا۔ صدف جب بیٹی مینٹلی مطمئن ہی نہیں تھی تو آپ کو ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ممانی کی بہن کی بات پر امی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ماموں نے خشمگین نگاہوں سے مسکراتی ہوئی مامی کو دیکھا۔ چلیں سب ناشتہ کر لیتے ہیں۔ ممانی کی بات پر سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ میرا تو امی کے ساتھ چپکی رہی اور آغا جان کی خواہ مخواہ کی گھوریوں پر ریان جھنجھلاتا رہا۔ ابھی امی اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئیں اور میرا کے رونے پر انہوں نے اسے بہت سمجھایا۔ اب بھی وہ بھاری دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی۔ ابھی کچھ دیر میں بیوٹیشن نے اسے تیار کرنا آ جانا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ چونکی اور وضو کرنے چلی گئی۔ شرم کرو ریان، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ آغا جان کے لہجے میں اس کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے آغا جان؟ ریان نے غصے سے پوچھا۔ اگر تم کل رات اپنی بیوی کو عزت، مان اور چاہت دیتے، اسے یقین دلواتے کہ یہ اس کا گھر ہے، تو تم ایک اچھے ہمسفر کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دو گے، تو میرا اس طرح صدف کے گلے لگ کر نہ روتی۔ آغا جان کی بات پر اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ مجھے سب پتہ ہے تمہارا دل کہاں لگا ہوا ہے۔ یہ گھر میں تناؤ اس دل لگی کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھنا ریان، اگر میری بہن اور بھانجی پر ذرا سی آنچ بھی آئی تو تم اور تمہاری ماں دونوں نقصان اٹھاؤ گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شام میں تم نے ویسے بھی اپنی پھوپھو کی طرف جانا ہے۔ آغا جان کی بات پر پہلے اسے غصہ آیا، لیکن پھوپھو کے گھر جانے والی بات پر وہ چونکا۔ نو پلیز آغا جان، میں کم از کم پھوپھو کے گھر آج نہیں جا سکتا، چاہے ایک رات کے لیے ہی۔ وہاں کوئی فیسلٹی تک نہیں، پنکھا بھی ایسے چلتا ہے جیسے رینگ رہا ہو۔ اس کے نفرت بھرے انداز تخاطب پر آغا جان نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ تم چاہتے ہو تمہارے کمرے کا اے سی میں اتروا دوں؟ پھر گرمی برداشت کر کے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ آغا جان کی اس طرح بہن کی حمایت پر ریان کے دل میں باپ کے لیے موجود کدوت اور بڑھ گئی۔ وہ پھر بھی ان سے سوری کرتا بڑبڑاتا ہوا باہر آ گیا۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ مما نے اسے اس طرح غصے سے بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ کے شوہر؟ سمجھائیں انہیں کہ مجھے اتنا تنگ نہ کریں، میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ ریان کے اس طرح بدتمیزی سے کہنے پر مما بھی سٹ پٹائیں اور وہ تن فن کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرا کو وضو کر کے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ریان نے جلدی سے آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس وقت اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ میرا کو لگا تھا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے درد ہو رہی ہے ریان۔ میرا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں نم ہو رہی تھیں، چہرہ بھی گیلا تھا۔ وضو کے بعد ابھی اس نے چہرہ صاف نہیں کیا تھا۔ پانی کے کچھ بوندوں کا رقص گالوں سے نیچے گردن پر رواں دواں تھا، گیلی گیلی پلکیں اور نم ہونٹ۔ ریان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ تمہیں نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ میری۔ ایسی کون سا ظلم کیوں ہو گیا تھا تم پر جو تم نے نیچے اس طرح رو رہی تھی؟ ریان نے اسے جھنجھوڑا اور پھر پانی کے چند قطروں نے سفر کی سمت بدلی اور پانی کے قطروں کا گردن سے نیچے کا سفر شروع ہوا۔ وہ میرا ابھی کچھ کہتی کہ ریان غصے سے اس کی گردن پر جھکا۔ یہ پانی کے قطرے اسے بے حد ڈسٹرب کر رہے تھے۔ بہتر تھا پہلے ان سے نمٹا جائے۔
غصہ بات میں کیا جائے گا۔ اس نے اپنی شدت کے تمام رنگ مرح کی گردن پر سجایا اور سکون سے پیچھے ہوا تو دیکھا مرح بے آواز زارو قطار رو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی؟ ریان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ولیمے کے بعد مجبوراً اسے پھپھو کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں آنا پڑا۔ گاڑی ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلاتے ہوئے اسے سخت خوف ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ بس بیٹا یہیں گاڑی روک لو، آگے گلیاں تنگ ہیں۔ پھپھو کی بات پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ یعنی یہ گلیاں ابھی چوڑی تھیں جن میں سے گاڑی اگر گزر رہی تھی تو پیدل کے مسافر اور بائک والے روک کر انتظار کر رہے تھے۔ اب ایک چھوٹے سے چوک میں پھپھو نے گاڑی رکوا لی تھی۔ ہم آگے کیسے جائیں گے؟ مطلب ان کا ڈریس ہیوی ہے اور آپ سب تیار بھی ہیں؟ ریان بے مؤدب ہو کر پھپھو سے پوچھا۔ ریان بھائی آپ ایسا کریں، یہ گڈو کی بائک پر میرا آپی کو گھر لے آئیں، میں اور امی پیدل آ جاتے ہیں۔ زوہا کی بات پر اس نے حیرت سے اس چھوٹی سی نٹکھٹ لڑکی کو دیکھا جو مہک کی ہم عمر تھی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ پھپھو نے گاڑی سے اترتے ہوئے گڈو سے بائک دینے کی درخواست کر ڈالی۔ ریان حیرت سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مہان گڈو کی بائک کو دیکھا جس کا کپاڑا نکلا ہوا تھا۔ اب یہ کیا نیا تماشا ہے؟ ایسا کرتے ہیں تم پھپھو سے کہہ دو ہم گھر واپس چلتے ہیں۔ ریان نے مدھم آواز میں مرح سے کہا، وہ جو پہلے ہی اس کی صبح والی حرکت کے بعد اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس کی بات پر مزید اپنا رخ دروازے کی طرف کر لیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں خود یہاں رہنا چاہتی ہوں، مرح نے مدھم لہجے میں کہا۔ تم ابھی وہ جو کچھ کہتا کہ پھپھو نے اس کی گاڑی کا دروازہ بجایا اور اسے باہر آنے کا کہا۔ آؤ بیٹا تم مرح کو بائک پر گھر لے کر چلو، ہم پیچھے آتے ہیں۔ امی نے مرح کو گھر کی چابیاں دیں اور ریان کو بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریان نے ایک بار پھر بائک کو دیکھا۔ گریس انجن کے پاس سے ٹپک رہی تھی اور اس کا قیمتی پینٹ کوٹ۔ ہائے آغا جان، آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ اس نے غصے سے سوچا اور بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کی جو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ امی آپ پیدل آئیں گی؟ مرح نے فکر سے پوچھا۔ تم جاؤ میں آتی ہوں، امی نے اسے کہا۔ بھائی ایسے نہیں، ایسے چلے گی۔ گڈو نے ریان کی بائک چلانے میں مدد کی اور امی نے احتیاط سے مرح کو بائک پر بٹھایا، لیکن اب بھی اس کا ڈریس زمین کو چھو رہا تھا۔ سارا محلہ اپنے اپنے دروازوں میں کھڑا ہدایات دے رہا تھا۔ ارے دوپٹے کا پلو اٹھاؤ، باجی لہنگا تو اٹھا لیں، مرح صحیح سے بیٹھو نا، ارے بیٹی میاں کو پکڑ کر بیٹھو، گر جاؤ گی۔ ریان کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر بائک آگے کی طرف بڑھا دی۔ مرح کے جلدی سے ہاتھ ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تنگ گلیوں اور گڑھوں کی وجہ سے بار بار بائک جھٹکا کھاتی اور مرح ریان سے ٹکرا جاتی۔ وہ نازک سی جان ریان کے کندھے کو اور مضبوطی سے تھام لیتی۔ وہ بڑی مشکل سے مرح کو لے کر وہ گھر پہنچا اور جھنجھلا کر بائک سے اترا۔ مرح نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا لیکن کوئی چیز پڑی ہونے کی وجہ سے اور ہیلز پہنے ہونے کی وجہ سے ڈس بیلنس ہو گئی اور اس سے پہلے وہ نیچے گرتی ریان نے اسے تھام لیا۔ عقل کے ساتھ اب آنکھیں بھی کرائے پر دے دی ہیں، ریان نے غرا کر کہا اور مرح جلدی سے سنبھلی۔ کیسی ہو مرح؟ کسی اجنبی کی آواز پر دونوں چونکے۔ ریان نے تیوریاں چڑھا کر سوال کرنے والے کو دیکھا جو محبت لٹاتی نگاہوں سے مرح کو دیکھ رہا تھا، اور مرح جمشید کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ جی بھائی ٹھیک، مرح نے کہا اور پھر سے سیڑھی چڑھی۔ اسے دیکھ کر جمشید نے آگے بڑھ کر ٹوٹا ہوا گملہ ان کی سیڑھی سے ہٹایا اور ریان کو اس کا مرح کے کیئر کرنا کچھ خاص پسند نہ آیا۔ میں کر لوں گی جمشید بھائی، مرح نے بے ربط ہو کر کہا۔ اب تو تم ہماری مہمان ہو، میں کر دیتا ہوں۔ جمشید نے اس کے ہاتھ سے چابی لی تو ریان کو اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی، لیکن مجبوری تھی۔ سامنے دروازے پر لگا 1995 کا تالا وہ چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا اور مرح سے بھی اس وقت تالا نہیں کھل رہا تھا۔ اسی کے لیے جمشید کی خدمت لینا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ لو کھل گیا، جمشید نے مسکرا کر کہا اور سائڈ میں ہوا۔ آپ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جمشید کے لہجے میں کچھ تھا جس پر ریان نے چونک کر پہلے اسے پھر مرح کو دیکھا۔ وہ تعریف دونوں کی کر رہا تھا لیکن دیکھ مرح کو رہا تھا۔ اندر چلیں مرح جو دروازہ کھول رہی تھی، ریان نے اسے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہوا۔ پرانا سا گھر مگر صاف ستھرا، ٹوٹے ہوئے دروازے اور بے رنگ کھڑکیاں۔ آپ اس کمرے میں آ جائیں۔ وہ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں اور ایک کمرے کو ڈرائنگ روم بنایا ہوا تھا۔
امی برآمدے میں سوتی تھیں۔ میرا نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے ہیل میں مقید پاؤں ایک بار پھر مڑا، جسے ریان نے آگے بڑھ کر پھر تھام لیا۔ ایسا کرو ایک بار سکون سے تم گر ہی جاؤ، جب ہیلز پہننے کی تمیز نہیں ہے تو پہنتی کیوں ہو؟ ریان اس وقت بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا اور اس کی ساری جھنجھلاہٹ میرا پر نکلی۔ سوری، میرا نے دھیمے سے کہا۔ میرا کمرے میں آئی، لائٹس آن کی اور پنکھا بھی چلایا۔ میرا واپس باہر مڑنے لگی تو ریان بولا، برائے مہربانی پہلے انہیں اتار لیں، کبھی باہر گری پڑی ہوں۔ اس کی بات پر میرا سامنے والے صوفے پر جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی اور تھوڑا سا لہنگا اٹھایا۔ اس کے سفید پاؤں واضح تھے۔ ریان نے اپنا موبائل نکالا اور اسے چیک کرنے لگا۔ انوشے کی 10 مس کالز تھیں۔ انٹرنیٹ کا پاس ورڈ بتاؤ۔ ریان نے ایک نظر اسے دیکھا، جیسے اپنی جوتی کا ہک کھول ہی نہیں رہا تھا۔ ہمارے گھر انٹرنیٹ نہیں ہے، میرا نے شرمندہ ہو کر کہا۔ او گاڈ، کہاں پھنس گیا میں؟ ریان نے غصے سے اپنے ہی بال جگڑ لیے۔ اس کی بات میرا کو اچھی نہ لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے انیشا کو سمپل کال کی جو وہ غصے میں نہیں اٹھا رہی تھی۔ میرا نے اس کی بے چینی کو دیکھا اور پھر اپنے جوتے سے زور آزمائی کی۔ ریان کے پاس کمپنی کی طرف سے دیے گئے چند MBs تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر اس نے انیشا کو وائس میسج کیا۔ انوشے جان، سوری، پلیز میری کال ریسیو کرو، میں بزی تھا۔ پلیز سوری جان، تم سے بات کیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تم جانتی ہو نا۔ ریان نے میرا کی پرواہ کیے بغیر انوشے کو وائس میسج سینڈ کر دیا۔ میرا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی، زبردستی کی شادی، اس لیے ریان کا رویہ اتنا سرد ہے میرے ساتھ۔ کئی آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس نے سر جھکا لیا اور پھر سے جوتا کھولنے میں لگ گئی۔ ریان نے ایک بار پھر انوشے کو کال کی اور اس نے ریسیو نہ کی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل صوفے پر پھینکا اور میرا کو دیکھا، جو پیچ میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کی جمشید کی وارفتہ نگاہیں یاد آئیں اور غصہ بھی آیا۔ ایک جوتا تم سے کھل نہیں رہا۔ ریان نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے ہک کھولا۔ اپنا صرف ہک کھلا بلکہ وہ اسٹیپ ہی ٹوٹ گیا۔ میرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ ریان اس کے ریئیکشن پر حیران تھا۔ ایک جوتا ہی تو تھا، کیا ہوا جو ٹوٹ گیا؟ میرا نے جوتا ہاتھ میں لیا اور کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ امی اور زوہا کی آواز پر ریان چونکا۔ پلیز رونا تو بند کرو، خواہ مخواہ پھپھو کو پریشان کرو گی۔ میرا اس کی بات پر سنبھلی۔ ارے یہ جوتا کیسے ٹوٹ گیا؟ پھپھو نے ان کا بیگ زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ ریان، یہ بیگ گاڑی کے پاس ہی بھول آیا تھا، میرا سے کھولتے ہوئے ٹوٹ گیا، ریان نے جلدی سے کہا۔ اوف آپی، کتنا مہنگا جوتا تھا یہ، آپ کو پتہ ہے ریان بھائی، آپی نے اپنی شادی کی ساری شاپنگ میں بس اپنی پسند کا یہ جوتا ہی لیا تھا۔ اس جوتے کو خریدنے کے لیے انہوں نے 3 دن میں 6 سوٹ سیے تھے تاکہ پیسے جمع کر پائیں، 5,000 کا یہ جوتا خرید سکیں۔ زوہا نے اپنی بہن کے دکھ کی وجہ بتا دی۔ میں نیا لے دوں گا۔ ریان کو اب میرا کے رونے کی وجہ سمجھ آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لڑکی ایسی ہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دل چھوٹا کر کر رونے بیٹھ جاتی ہے۔ ارے پریشان نہ ہو نشی، میں کل مونچی سے جڑوا دوں گی، صدف بیگم نے کہا۔ بیٹا آپ بھی فریش ہو جاؤ، پھپھو نے کہا، اور وہ جی پھپھو کہہ کر بیگ اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا، جہاں دونوں مسیریوں کو اکٹھا کر کے بیڈ بنایا گیا تھا۔ میرا نے جوتا الماری میں رکھا اور پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ریان نے حیران ہو کر اس کا ریئیکشن دیکھا۔ کوئی بھلا جوتے پر ایسے ناراض ہوتا ہے؟ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مائی فٹ، ریان نے کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ جوتے کے علاوہ ریان کی بے وفائی کا بھی ریئیکشن ہے۔ بچپن کی محبت کیا ہوتی ہے یہ کوئی صرف میرا سے ہی پوچھ سکتا تھا۔ ایک ہی شخص کا نام بچپن سے اپنے نام کے ساتھ سننا، تو محبت نے اپنی جڑیں میرا کے دل میں گہری کر لیں، اور اب یہ انکشاف ہونا کہ ریان کسی اور کو پسند کرتے ہیں میرا کو ہلا گیا، اور پھر جوتے کا غم بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا، روحان کھڑا تھا، ہمسایوں کا بچہ، اس کے پاس ٹیوشن بھی پڑھنے آتا تھا۔ پرس کھول کر سلامی کے پیسوں میں سے 1,000 روپے اس بچے کو دے کر بیلنس کارڈ منگوائے۔ اسے پتا تھا ماموں کا سارا گھر ایک ہی کمپنی کی سم یوز کرتے ہیں، اسی لیے بچے کو بیلنس کارڈ لانے کا کہہ کر وہ زوہا کے پاس چلی گئی۔ اس کی مدد سے جولری اور میک اپ اتارا، کپڑے چینج کیے۔ امی نے اسے اس کے کمرے میں جانے کا کہا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا، امی ریان واش روم میں ہے اور مجھے اب ان چیزوں سے الجھن ہو رہی ہے۔ اس نے بالوں کو رف سے انداز میں کیچر کیا اور باہر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ زوہا نے چائے بنائی،
امی نماز ادا کر رہی تھیں، اس لیے زوہا ریان کو خود چائے دینے چلی گئی۔ زوہا، یہ جمشید کون ہے؟ دماغ میں اٹھتے سوال کو آخر ریان نے پوچھ ہی ڈالا۔ جب سے جمشید کی وارفتہ نگاہیں دیکھی تھی اس کے دل میں کچھ ہو رہا تھا۔ ہمارے پڑوسی ہیں، زوہا نے چائے رکھتے ہوئے کہا۔ گھر بھی آتے تھے وہ؟ ریان نے موبائل میں مصروف ہونے کا ڈرامہ کیا۔ ہاں، ایک بار آئے تھے اپنی امی کے ساتھ میرا باجی کا رشتہ لے کر۔ کہتے ہیں آنٹی میں میرا کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن امی نے نہ کر دیا۔ بھئی ان کی شادی تو آپ سے ہونا تھی نا۔ زوہا آپ ہی نادانی میں اسے سب کچھ بتا گئی اور اس نے ہنکارا بھرا۔ یہ لیں، میرا نے ہتھیلی اس کے آگے کی جس پر بیلنس کارڈ پڑے تھے۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا اور آئی برو جھکائی۔ اب انوشے سے بات کرنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ میرا کہ اتنے صاف جواب کی ریان کو امید نہ تھی۔ اچھا ہوا تم پر یہ واضح ہو گیا، میں سوچ ہی رہا تھا کہ تمہیں بتاؤں۔ خیر بتایا تو تم نے بھی نہیں مجھے کچھ۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے کارڈ نہیں اٹھائے تھے۔ اس کی بات پر میرا چونکی۔ کیا نہیں بتایا میں نے آپ کو؟ میرا نے پریشانی سے پوچھا۔ یہی کہ ان چھوٹے چھوٹے گھروں اور تنگ گلیوں میں بھی عشق ہو ہی جاتا ہے۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو بالکل صاف تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میرا نے پوچھا۔ جمشید والے رشتے کا کہہ رہا ہوں، اچھا لڑکا تھا، کر ہی لینا تھا اس کا پروپوزل ایکسیپٹ۔ ہماری بھی زندگی سکون میں رہتی اور تمہاری بھی۔ ریان کی بات پر میرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں ریان، میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے بچپن سے۔ امی نے ماموں سے مجھے ہمیشہ آپ کا کہا ہے، پھر میں کیسے کسی سے محبت کر سکتی تھی؟ میرا کہ اس طرح اظہار کرنے پر ریان چونکا اور اس کے بہتے آنسو اب اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ میرا آنسو صاف کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی، بیڈ پر بیلنس کارڈ بھی جاتے جاتے رکھ گئی۔ اس نے رات کہاں گزاری ریان نہیں جانتا تھا۔ رات میں بہت تیز آندھی آئی تھی، لائٹ بھی نہیں تھی۔ ریان آدھی رات تک جاگتا رہا، لیکن اس نے بیلنس کارڈ ہونے کے باوجود انوشا سے فون پر بات نہیں کی۔ پتہ نہیں شرمندگی تھی یا کچھ اور، اس کا دل نہیں کیا کہ وہ انوشا کو فون کرے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ شرمندہ تو وہ میرا سے بھی تھا، اسی لیے کمرے سے باہر جا کر اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ اب بھی صبح جلدی آنکھ کھل گئی، موبائل میں دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر آ گیا۔ سوچ سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی کہ باہر چھوٹا سا آندھی والا گھر کتنا گندا لگے گا۔ اسے گندگی سے نفرت تھی۔ پہلے بھی ایک دفعہ جب وہ پھپھو کے گھر آغا جان کے ساتھ آیا تھا تو آندھی آ گئی تھی اور گھر سوکھے پتوں، مٹی اور پلاسٹک شاپروں سے بھر گیا تھا۔ ان کے گھر میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پھر نوکروں کی فوج ہر وقت گھر کو صاف رکھتی تھی۔ وہ یہی سوچتا باہر آیا تو باہر کے منظر پر چونک گیا۔ اینٹوں کے لال صحن کو پائپ لگائے میرا دھو رہی تھی، بالکل صاف ستھرا گیلا گیلا گھر۔ سفید سوٹ میں میرا بالوں میں ڈھیلی سی چٹیاں بنائے صحن دھونے میں لگی ہوئی تھی۔ 5 پنجے گیلے ہو کر پنڈلیوں سے چپکے ہوئے تھے۔ دوپٹے سے بے پرواہ وہ بڑے انہماک سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ فرش دھو کر نل بند کرنے کے لیے پلٹی تو سامنے وہ دشمن جان محویت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا نے آگے بڑھ کر دوپٹہ لیا اور نل بند کیا۔ چائے بنا دوں؟ میرا نے انگلیوں کو موڑتے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی ہر جگہ اپنی بزدلی دکھانے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہاں، پھپھو کہاں ہیں؟ ریان شاہ نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ وہ بھی اپنی چوری پکڑے جانے اور رات والی بات پر شرمندہ تھے۔ آپ کے لیے ناشتہ لینے گئی ہیں زوہا کے ساتھ۔ میرا کی بات پر ریان مزید شرمندہ ہوا۔ مجھے اٹھا دیتی، میں لے آتا۔ بے ساختہ ریان کہہ بیٹھا۔ آپ مہمان ہیں، ویسے بھی آپ یہاں پھنس گئے ہیں، میں مزید آپ کو پھنسانا نہیں چاہتی، میرا نے کہا۔ ریان نے اسے دیکھا۔ کل وہ اپنے دل کا حال کتنے آرام سے اسے بتا گئی تھی، اور اب بھی عام سے لہجے میں وہ اسی کے لفظ لوٹا گئی۔ آپ پریشان نہ ہو ریان، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، نہیں تو میں ماموں اور امی کو خود رشتے کے لیے انکار کر دیتی۔ خیر میری طرف سے آپ آزاد ہیں، چاہیں تو دوسری شادی کر لیجئے گا۔ میری محبت کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ تو میرا قصور ہے نا کہ میں آپ سے محبت کر بیٹھی، لیکن پلیز آپ زوہا اور امی کو اپنے رویے سے کوئی تکلیف مت دیجیے گا، پلیز، میرا نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب بھی وہ اضطراب سے ہاتھ آپس میں مل رہی تھی۔ ریان کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اس بے بس لڑکی کو گلے لگا لے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اپنے دل کی پکار کو نظر انداز کیے وہ کھڑا رہا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ دروازے پر ہوئے کھٹکے پر وہ دونوں چونکے۔ میرا نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ لائیں امی، مجھے دیں۔ میرا نے آگے بڑھ کر سامان تھاما اور زوہا کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کیوں گئیں پھپھو؟ مجھے کہہ دیا ہوتا، میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں۔ ریحان نے
پھپھو کو کہا تو انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم تو آج میرے گھر داماد کی حیثیت سے پہلی دفعہ آئے ہو بیٹے، تم سے کیسے کام کروا سکتی ہوں؟ میں تو میرا کو بھی روک رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے سارا گھر صاف کر دیا۔ پھپھو کے انداز میں بیٹی اور داماد کے لیے محبت تھی۔ ریان نے پہلی دفعہ ان کے اخلاق اور خلوص کو محسوس کیا۔ ایک اچھا دن گزار کر وہ میرا کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گیا۔ مما میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں، اس نے مما کو کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ آغا جان نے اس کی تیاری کو غور سے دیکھا۔ ان کی شادی کو 4 ماہ ہو گئے تھے، اب تک ایک دفعہ بھی وہ میرا کو لے کر باہر نہیں گیا تھا۔ ممانی نے سارے گھر کا کام میرا کے ذمہ لگا دیا تھا۔ آغا جان فی الحال خاموشی سے بیوی اور بیٹے کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ وہ مزید کسی معاملے میں میرا کی حمایت لے کر اس کے لیے مشکلات نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی میرا کچن میں کھانا بنوا رہی تھی اور ریان شاہ بھرپور تیار ہو کر وسل بجاتے ہوئے گھر سے باہر جا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کیوں جا رہے ہو؟ آغا جان کی آواز پر اس کے باہر جاتے قدم رکے۔ ایسے ہی آغا جان، دل کر رہا ہے، ریان نے بات بنائی۔ میرا کو ساتھ لے جاؤ، وہ بھی انجوائے کر لے گی۔ آغا جان کی بات پر ریان گڑبڑایا اور مما کی طرف دیکھا۔ انہوں نے غصے سے آنکھیں گھمائیں۔ میرا چندہ، تیار ہو جاؤ، آپ ریان کے ساتھ فارم ہاؤس جا رہی ہیں، آغا جان نے میرا کو بلا کر کہا۔ میرا نے ریان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ ماموں میں کھانا بنا رہی ہوں، پھر کبھی چلی جاؤں گی، میرا نے بات بنائی۔ کوئی بات نہیں، تم تو روز بناتی ہو، آج تمہاری ممانی بنا لیں گی، تم جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ آغا جان کی بات پر وہاں موجود لوگوں کے منہ بگڑے، جن میں سر فہرست ممانی اور ریان شاہ تھے۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کہ مترادف تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ آج انوشے کا برتھ ڈے تھا اور وہ یہ بات جانتی تھی، کیونکہ رات ریان نے اسے جب وش کیا اس وقت میرا جاگ رہی تھی۔ اس نے انوشے کے لیے پارٹی رکھی تھی جس میں ان کے قریبی دوست مدعو تھے، اور اب میرا اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ میرون کیپری شرٹ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بالوں کے جھڑنے کو جلدی میں ایسے ہی کھلا چھوڑا گیا تھا۔ لائٹ سی جولری میں وہ کسی کے دل کی دھڑکنیں بڑھا سکتی تھی۔ سارا سفر خاموشی سے کٹا۔ بار بار وہ اپنے اناری لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو بے دردی سے کچل رہی تھی۔ زیادہ دیر پارٹی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیک کٹ ہوتے ہی کمرے میں چلی جانا۔ ریان کو اس کے ساتھ لے جانا خود اچھا نہیں لگ رہا تھا، ادھر میرا کے دل میں بھی درد بڑھ رہا تھا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ایک بار پھر اس نے اپنے بالوں کو سمیٹنا چاہا، جو گاڑی کی تھوڑی سی کھلی کھڑکی سے آتی ہوا سے اڑ کر باہر بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس نے ریان کو دیکھا جو بلیک پینٹ کوٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ریان، میرا کی مدھم سرگوشی میں کچھ ایسا تھا کہ ریان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ کافی دنوں سے وہ اپنے دل کے مرہ کی طرف بڑھتے جھکاؤ سے نالاں تھا۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھا، اسی لیے آج کل وہ میرا سے زیادہ ہی روڈ ہو رہا تھا۔ ریان نے ایک نظر اسے دیکھ کر چہرہ گھما لیا۔ کیا میں اپنے بال کٹوا لوں؟ مجھ سے سنبھلتے نہیں ہیں۔ امی کو جب بھی کہتی ہوں وہ کہتی ہیں پہلے آپ سے اجازت لے لوں۔ وہ کہتی ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی اجازت کے باوجود وہ تصدیق کے لیے خود آپ سے بات کریں گی۔ میرا نے آہستگی سے اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا۔ ریان نے اسے دیکھا، اس کے بال واقعی بے حد حسین تھے، اور کتنی دفعہ ریان کے دل نے ان میں چہرہ چھپانے کی خواہش کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، ریان کے جواب پر میرا نے دکھ سے منہ موڑ لیا، اور ایک بار پھر اس کے دراز بال ادھر ادھر اڑنے لگے۔ اس کے سب دوست میرا سے اچھے سے ملے، لیکن انوشے کا موڈ بے حد خراب ہو گیا اور وہ سب سے پہلے پارٹی سے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میرا زیادہ دیر نہیں باہر رکی اور فارم ہاؤس کے اکلوتے کمرے میں آ گئی۔ آج موسم سرد تھا اور پارٹی کے خراب ہوتے ماحول کو میرا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب بھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ریان کا ری ایکشن اب کیا ہوگا۔ وہ تن فن کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، جو آج میں نے اپنی پسند کو کھو دیا۔ آپ خوش ہو؟ وہ مجھے چھوڑ گئی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ریان نے سختی سے اس کے بازو کو تھاما۔ میں خود نہیں آنا چاہتی تھی ریان، آپ جانتے ہیں، میرا منمنائی۔ شٹ اپ، نکلو میرے کمرے سے، بہت دیکھ لیے تمہارے ڈرامے۔ ریان نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ پر ریان، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کے آنسو بہت نکلے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں۔ ریان نے اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ آج انوشا نے اس کی بہت انسلٹ کی تھی اور اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ آج اس کا ریلیشن شپ اینڈ ہو گیا تھا۔ وہ اس چیز کو لے کر بہت فرسٹریٹڈ تھا اور ساری فرسٹریشن میرا پر نکالی۔ دل میں بہت بار خیال بھی آیا کہ باہر جائے اور میرا کو کمرے میں لے آئے، لیکن کیونکہ فارم ہاؤس پر یہی ایک کمرہ تھا، باقی لان، ڈرائنگ روم سب پارٹیز کے حساب سے ڈیکوریٹڈ تھے۔
لیکن وہ ڈھیٹ بن کر سو گیا۔ جب میرا ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا تو کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا۔ میرا کو دروازے کے باہر بے ہوش پڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے میرا کو اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ تم مجھے اپنے قریب کھینچ کر اپنا بڑا نقصان کرو گی۔ تم نازک سی لڑکی میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی، ریان نے اس کے ساتھ ناراض ہوتے کہا۔ اس وقت میرا ٹھنڈ سے ٹھٹر رہی تھی۔ ریان نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ شام تک میرا کو بخار ہو گیا اور ریان پریشان ہوا۔ میرا غنودگی میں امی امی پکار رہی تھی۔ ریان نے اسے تھاما۔ پلیز میرا آنکھیں کھولو۔ اس نے میرا کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اس کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھیں اور اسے دوائی دی۔ اللہ اللہ کر کے 2 گھنٹے بعد میرا کا بخار اترا۔ مجھے امی کے گھر چھوڑ آئیں پلیز، میرا نے روتے ہوئے کہا، اور ریان شرمندگی کے مارے کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا اور وہ اسے امی کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ریان نے اسے گھر تک چھوڑنے کا کہا تو میرا نے انکار کر دیا۔ ریان کتنی دیر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میرا سب خیر ہے نا؟ آج 1 ہفتہ ہو گیا ہے، تمہیں ریان کیوں لینے نہیں آیا؟ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ریان نے اندر داخل ہوتے پھپھو کی آواز سنی۔ سب ٹھیک ہے امی، بس آپ کے پاس رہنے کا دل کر رہا تھا، اسی لیے آ گئی، میرا نے جھنجھلا کر کہا۔ بس مجھے ہال اٹھ رہے ہیں۔ ریان نے اور بھائی جان نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تم خوش ہو نا میرا؟ ریان کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہے نا؟ پھپھو نے فکر مندی سے کہا۔ امی، ریان میرا بہت خیال رکھتے ہیں، روز شام میں کہیں گھمانے لے جاتے ہیں، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے۔ میرا کی نظر ریان پر پڑی تو الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ارے ریان آیا ہے، آؤ بیٹے، امی کا خوشی سے برا حال تھا۔ میرا بت بنی کیا کھڑی ہو جاؤ، ریان کے لیے کرسی لاؤ۔ امی کی بات پر میرا نے کرسی رکھی۔ ریان کافی دیر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ تم بیٹھو، میں ذرا کچھ کھانے کو منگواؤں، پھپھو نے کہا اور اٹھ کر باہر چل دی۔ ریان نے انہیں روکا لیکن انہوں نے کہا کہ ساتھ والے لڑکے سے منگوانے جا رہی ہیں۔ زوہا اسکول گئی ہوئی تھی اور میرا کچن میں تھی۔ ریان اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ تم نے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ ریان نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ جس سچ سے کسی کا دل دکھے وہ سچ نہیں بولنا چاہیے، میرا نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ گھر چلو میرا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ریان کی آواز پر میرا چونکی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ آپ دوبارہ ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے نکالیں، میرا نے روحان سے ہو کر کہا۔ میری یہاں موجودگی اس بات کی گواہی ہے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، ریان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے اس دہلیز پر آغا جان مجھے زبردستی لائے تھے تمہیں لے جانے کے لیے، لیکن آج میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تمہیں لے جانے کے لیے، ریان نے محبت سے کہا۔ میرا کمرہ، میرا گھر اور اب میرا دل بھی میرا جیسی بیوقوف لڑکی کے بغیر اداس ہو رہا ہے۔ کیا یہ بیوقوف لڑکی مجھے معاف کرے گی اور میرے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا سفر شروع کرے گی؟ ریان نے اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ریان نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں جان، پلیز چپ ہو جاؤ۔ تمہاری خاموش محبت نے میرے دل پر بڑا زور آور حملہ کیا ہے، ریان نے محبت سے کہا۔ تم نے تو صرف مجھ سے محبت کی ہے، میں تو تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ ایک بیوقوف لڑکی مجھے ہلا گئی، حیرت ہے۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں پھونک ماری۔ میں بیوقوف نہیں ہوں، مسز ریان شاہ ہوں، میرا نے بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں۔ اوہ یس، میں تو بھول ہی گیا تھا مسز ریان شاہ، ریان دھیمے سے مسکرایا۔ میں اب آپ کو کبھی یہ بھولنے نہیں دوں گی کہ میں کون ہوں، اب آپ میری ملکیت ہیں، میرا نے اس کی شرٹ کا کالر درست کرتے کہا، اور ریان اس کے مان پر مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، میرا اور ریان شاہ کی، جس میں نفرت سے شروع ہوا رشتہ بنا محبت کا رشتہ۔ آج کا ناول کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے، اینڈ پلیز سبسکرائب آور چینل فار مور انٹرسٹنگ اسٹوریز۔ ملتے ہیں کل نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔